السلام علیکم، نادر بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یو اے ای بالخصوص اس 28 فروری سے اب تک ہونے والی جنگ میں جو کردار ادا کر رہے بالخصوص پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد کو صرف ناموں کی بنیاد پر بے دخل کیا گیا، وہاں سے نکالا گیا، ایون کہ ان کو ڈیپورٹ کرتے ہوئے اسٹیمپ ہی نہیں لگائی گئی۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ کہ خود یو اے ای جو اسرائیل کی محبت میں اور امریکہ کی محبت میں اپنا 120 بتایا جا رہا ہے، بلومبرگ کی رپورٹ ہے، اور اس سے زیادہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو نقصان ہو چکا ہے۔ یہ معاملہ عرب ملکوں کے لیے کہاں تک جا رہا ہے؟ ایک مرتبہ پھر افتخار حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ۔ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس جنگ میں یو اے ای کو کتنی نیک نامی ملی ہے بالخصوص اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کی؟ دیکھیں، وہ تو ایک ابراہیم اکارڈ کے تحت وہ بھی سفارتی تعلقات آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اسٹیبلش کر لیے تھے، پھر وہاں پہ اربوں ڈالرز کی اسرائیلی انویسٹمنٹ آئی، اور آپ تو کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ فلائٹس یو اے ای اور تل ابیب کے درمیان چل رہی تھی اس وقت، اتنی زیادہ ٹریفکنگ ہو رہی تھی کہ وہاں سے آ رہے تھے۔ تو ڈیفینیٹلی وہ تو اب ایک طرح سے اسرائیل کا بیک یارڈ بن گیا تھا یو اے ای، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر ایون کہ اب تو وہ اپنے بڑے بھائی سعودی عرب سے بھی اپنے قد کاٹ کو اوپر سمجھ رہے تھے، جو ریجنل جیو پالیٹکس تھی اس میں ایک اپنی لائن لے رہے تھے اسرائیل کی ماں کے اوپر۔ تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے عرصے میں پھر ایک تھوڑا سا رکھنا بھی پڑا صومالیہ کے معاملے کے اوپر بھی اور دیگر معاملات کے اوپر بھی، اور پھر پاکستان کو کہا گیا، مجبور کیا گیا کہ آپ سعودی لائن کو ٹو کرنے کے بجائے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، بٹ پاکستان نے بڑی دانشمندی کے ساتھ اس سارے معاملے کو ہینڈل کیا۔ تو اس وقت جو یو اے ای کی گویا کہ قیادت ہے، وہ لگتا ہے کہ گلف کا ایک تھانے دار بننے کی انہوں نے کوشش کی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ظاہر سی بات ہے جب آپ اس رول میں جاتے ہیں تو پھر خطرات بھی آپ کے لیے اتنے ہی بڑے بڑھتے ہیں نا۔ تو اس وقت پھر صورتحال یہ ہے کہ ان کرائسس کے اندر گویا کہ جب آپ بیک یارڈ بنے ہیں، اور آپ نے وہاں پہ صرف ایسا نہیں تھا کہ وہاں پہ جو فوجی اڈے تھے، بلکہ یو اے ای وہ ملک ہے کہ جہاں پہ امریکنز، ان کے خفیہ اداروں کے لوگ سویلین انفراسٹرکچر کو بھی استعمال کرتے رہے ہیں، ہوٹلز کے اندر بیٹھ کے ایران کے خلاف چیزیں ہوتی رہی ہیں وہاں سے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ اتنا آگے چلے جائیں گے تو پھر آپ کو اتنے زیادہ ہٹ کیا جائے گا نا۔ تو یہ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اب ان کے پاس تیل کے ریزروز اتنے بڑے ہیں کوئی نہیں، وہ آئل پروڈیوسنگ کنٹری نو مور، وہ تو ایک ٹورزم ہے وہاں پہ، وہ سیف ہیون پرووائڈ کرتے ہیں لیگل ایلیگل منی کو۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک ان کا میجر اسٹرینتھ ایریا تھا۔ اب وہاں پہ صورتحال ایسی ہو گئی کہ لوگ وہ بھی نہیں کر سکتے تھے، تو الٹیمیٹلی جس طرح بلومبرگ یا باقی کہا جا رہا ہے کہ 150 ارب ڈالر گویا کہ ہوا میں تحلیل ہو چکا ہے، اور اس وقت وہاں پہ ایئرپورٹوں کے اوپر ویرانی کالا میں کون جائے گا ان حالات میں؟ وہاں پہ کون انویسٹمنٹ کرنے جائے گا؟ وہ جو ایک متھ بنی ہوئی تھی کہ سیفسٹ پلیس آن دا ارتھ، وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب وہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہوئے اگلے 10 سال تک تو ہچکچائیں گے جب تک یہ ڈسپیوٹ، کیونکہ نیت تو نہیں لگ رہی اس ڈسپیوٹ کو پرماننٹ بیسس پہ حل کرنے کی۔ اگین ابھی تک وہی سوچ کھڑی ہے کہ خطے کے اندر ایرانی سوچ کو نہیں پروموٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ایران تو عوام کی بات کرتا ہے، ایران تو سول لبرٹیز کی بات کرتا ہے، ایران تو ایکویلٹی کی بات کرتا ہے۔ تو ان تمام ممالک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تو آمرانہ نظام قائم ہے، تو وہ کیوں چاہیں گے کہ وہاں پہ ایرانی سوچ آگے سپریڈ کرے؟ ظاہر سی بات اس کو روکنے کے لیے آپ امریکی امبریلا کے نیچے کھڑے ہو گئے، لیکن اس جنگ نے وہ بھی ثابت کر دیا کہ سالہ سال سے جو اربوں ڈالر کا آپ نے اسلحہ خریدا اور ساتھ میں فوجی اڈے بنا کے دیے، الٹیمیٹلی آپ کا تحفظ نہیں کر سکے، بلکہ الٹا آپ کی معیشتوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں، اور جو آپ نے بات کی ہے کہ وہاں سے اب پاکستانیوں کو اور سرٹن کمیونٹی کو آپ ہٹ کر رہے ہیں، بھائی یہ ایرانی سوچ کوئی سرٹن مکتبہ فکر کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، وہ تو بڑی یونیورسل سی ہے، اس کو تو دنیا میں کہاں کہاں ویلکم نہیں کیا گیا ریگارڈلس۔ اس وقت آپ دیکھیں پاکستان جیسے ملک میں جو ایک انفی سٹیٹ ہے، کہنے کو سنی میجورٹی ملک ہے نا، یہ حقیقت ہے، اس ملک کے اندر جو لیول آف اپریسیشن ہے ایران کا، اگر آپ یہ کہیں کوئی کسی ایک سیکٹ کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے تو پھر تو نہیں ہونا چاہیے۔ آج اس سنی ملک کے اندر سب سے زیادہ مقبولیت ایران کی ہے اس کرائسس میں۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ سعودی عرب ویل ڈن، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یو اے ویل ڈن، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ قطر ویل ڈن، کوئی یہ نہیں کہہ رہا، سب کہہ رہے ہیں ایران ویل ڈن۔ تو مقصد ہے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو سپریسر کے خلاف کھڑا ہوگا وہ ظاہر سی بات ہے جاہر ملک کے خلاف جو پوزیشن لے گا لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے رانگ ڈیسیجنز لیے ہیں اور ابھی بھی لیے جا رہے ہیں ان کی جانب سے،
کہ آپ کس کی ماں پہ، یا آپ کو لگتا ہے آپ اتنے الٹرا سیکولر ہو گئے ہیں یا ریلیجن کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا ہے کہ سیکٹ کی بنیادوں کو لوگوں کو نکالا جا رہا ہے کہ جو آگے چل کے ہیومن رائٹس کو لے کے آپ کے لیے خطرناک ثابت ہوگا. اگر ہوگا سوال اٹھیں گے یہ کہ وہ جو ہیومن رائٹس کی بات کی جا رہی ہے وہ کہاں جائے گی. مجھے لگتا ہے کہ یورپ کے ممالک سے اٹھے گی آواز یو اے کے خلاف. کیا لگتا ہے آپ کو؟ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے $3 ارب پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر کو واپس مانگا جا رہے ہیں، مانگ لی ہیں وہ، کل پرسوں تک ہم دے دیں گے، اور دوسری طرف ان کی ایک وزیر مملکت ہے وہ امریکہ میں بیٹھ کے بیان دیتی ہے کہ ہم $1.4 ٹریلین اگلے سال امریکہ میں جو ہے وہ اپنی سرمایہ کاری کریں گے. کس طرح کا رجحان ہے؟ کیا بس یہ ہے اسٹیٹمنٹ کی حد تک تو بڑا ایک اچھا لگتا ہے، لیکن حقائق تو اس کے برعکس ہیں نا. حقائق تو یہ ہیں کہ شاید اب یو اے کی معیشت خود ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں رہی، یا تو انڈینز کے ہاتھ میں ہے یا وہ اب جیوز کے ہاتھ میں، یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. بالکل ایسے ہے، ایسا نہیں ہے کہ اب ان کے ہاتھ میں کچھ ہے. پاپولیشن کا سائز ہی ویسے ان کا مقامیوں کا کم ہے اور امیگرینٹس وہاں پہ زیادہ ہیں، اور ساتھ میں جتنی معیشت کے اندر انویسٹمنٹ ہے وہ انڈینز کی ہے یا جیوز کی ہے. ٹھیک ہے، آپ تو وہاں پہ ان کو ایک جگہ پرووائڈ کرنے والے ہیں. دوسرا آپ ضرور کریں، آپ کرنا چاہیں گے، دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں. بٹ مور امپورٹنٹلی پاکستان جس کو اپنا سیکنڈ ہوم کہتے ہیں، رحیم یار خان میں آپ کا اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، لیکن حقائق تو آپ اس کے برعکس ہیں کہ آپ پتہ نہیں کس بات پہ ناراض ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ایک آپ کا ڈسپیوٹ سعودی عرب کے ساتھ تھا، ہم نے ایک بڑی بیلنسڈ وہاں پہ ایک پوزیشن لی. اور دوسرا یہ ہے کہ جب دبئی پورٹ بند ہوگی تو لامحالہ طور پہ انٹرنیشنل ٹریڈ کا رخ تو پھر کراچی اور گوادر کی طرف ہوگا. تو اگر شپس کراچی اور گوادر کی طرف آئیں اور آپ کو یہ دکھ ہو کہ کیوں آ رہے ہیں، یا آپ ہمیں کہیں کہ آپ ان کو یہاں پہ کیوں لنگر انداز ہونے دے رہے ہیں، دس از ویری انفارچونیٹ. کیا آپ کو لگتا ہے ایسا ہی ہوا ہے؟ بالکل، دس از ون آف دا ریزن کہ جس کی بنیاد پہ ہم سے کہا گیا کہ جی بس ہم مزید اس کو رول اوور نہیں کرنا چاہتے اور آپ ہمیں پیسے واپس کریں. پاکستان کی تو اپرچونٹی بن گئی تو ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں میرے خیال میں. ہمیں اپنے چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے مفادات کو دیکھنا چاہیے، اور یہی موقع ہوتا ہے نادر دوست اور دشمن کو چیک کرنے کا، رکھنے کا. ٹھیک ہے نا. تو آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ گوادر بند ہونے سے کون خوش تھا اور گوادر چلنے سے کون دکھی ہوئے ہیں. ورنہ ہم تو دبئی پورٹ چل رہی تو ہمیں خوشی ہو رہی تھی کہ ہمارے دوست ممالک کی ہے. ہم کہتے ہیں ایمریٹس ایئر لائن پی آئی اے کے لوگوں نے کھڑی کی، آج دنیا کے نمبر 1 ایئر لائن، ہم تو خوش ہوتے ہیں. صحیح بات ہے، فخر محسوس کرتے ہیں. ہماری بری افواج، ہماری فضائیہ ان کے لوگوں کو ٹرین کرتی رہی ہے، وہاں پہ نظام اسٹیبلش کیا ہم نے، ہم خوش ہوتے ہیں. ہمارے مزدوروں نے وہاں پہ بلڈنگز کھڑی کی ہیں. آج جو وہاں پہ چمکتا دمکتا دبئی ہے یا یو اے ہے، وہ پاکستان کے مزدوروں کا بنا ہوا ہے، ایک طرح سے ہے. تو ہم تو خوش ہوتے ہیں. لیکن آج اگر جو شپ 1 سال میں آئے تھے وہ صرف 1 مہینے میں آ گئے اور آپ کو تھوڑا سا دکھ ہو رہا ہے، تو ہمیں بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ کیوں ایسا ہے. آج اگر کوئی بینیفٹ آ بھی رہا ہے تو آپ کے دوست ملک کے پاس آ رہا ہے نا، کسی اور کے پاس تو نہیں جا رہا. ہاں ہندوستان کی طرف جاتا اور آپ دکھی ہوتے تو ہمیں سمجھ آتی کہ ہاں یار ہماری طرف آنے پہ آپ کو پرابلم آ رہی ہے، تو ہمارے لیے بڑا حیران کن ہے یہ. انڈین وزیر خارجہ کا وزیر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کی ضرور کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس وقت مجھے نہیں لگتا انڈیا از ٹو لیٹ ٹو میک دم سیلف ریلیونٹ. اب چیزیں بہت آگے نکل گئی ہیں اور یہ جو جیو پولیٹکس ہے اس میں اب انڈیا کی کوئی جگہ نہیں بنتی، بلکہ وہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہندوستان کے اندر ہو رہی ہے، ایک کنجیشن کا ماحول ہے. خود یورپ اور امریکہ بھی اس سے خوف زدہ ہے کہ اگر ایسے ملک کو اور زیادہ گویا کہ پروموٹ کیا جاتا ہے، اس کو زیادہ لک آفٹر کیا جاتا ہے، تو یہ بیماری ان ممالک میں بھی ٹریول کر سکتی ہے. بہت شکریہ شاہ جی، آپ نے اپنے وقت اپنے فیڈ بیک سے کہا کرنا چاہ دیجیے. اللہ حافظ.